الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ رات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں جن کا تعلق امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے آپ کو اللہ کافی. ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے وہ کافی ہے جس نے آپ کی اتباع کی پیروی کی. مفسرین نے لکھا کہ یہ آیہ کریمہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عمر، آپ کا لقب فاروق، والد کا نام خطاب اور قبیلہ بنی عدی سے آپ کا تعلق. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے ایمان لانے سے اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوئی. مشکات شریف کے اندر حدیث ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. آپ فرماتے ہیں 4 وجوہات کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں افضل. وہ 4 وجوہات یہ ہیں
فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی ہوئے سارے صحابی مرید رسول تھے اور فاروق اعظم مراد رسول. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا. اور یہ بات یاد رکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی جب دعا مانگتا ہے تو قبولیات الہیہ نبی کی دعا کا استقبال کرنے کے لیے آسمانوں سے نیچے اترتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی یا اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر. حدیث شریف میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے 2 آدمیوں کے بارے میں حضور نے دعا مانگی. عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں اور دوسرے عمر ابن خطاب فاروق اعظم. ان دونوں کے لیے حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ یا تو عمر ابن حشام ابو جہل کو مسلمان کر دے یا فاروق اعظم کو مسلمان کر دے. حضور نے جب دعا مانگی تو معلوم ہوتا گویا اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تم نے 2 مانگے ہیں ان 2 میں سے جو تمہیں محبوب اور پیارا ہو بتاؤ ہم وہ تمہیں عطا کر دیں گے. حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما شہرت عطا فرما وسعت عطا فرما طاقت اور قوت عطا فرما. چنانچہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت فاروق اعظم کس طرح ایمان لائے ذرا غور فرمائے. میں نے پہلے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں 2 عمر تھے. ایک یہی ابو جہل عمر بن حشام اور دوسرے فاروق اعظم. جب حضور نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام پھیلنے لگا تو مکہ کے یہ سارے سردار ابو جہل ابو لہب ولید عتبہ امیہ ابو سفیان یہ سارے سردار حرم کعبہ میں جمع. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میٹنگ میں مکہ کے وہ نوجوان جنہوں نے بہادری میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہو وہ بھی وہاں موجود تھے. ابو جہل نے کہا دیکھو میں تمہارا سردار میری رائے یہ ہے کہ تم میں کوئی ایسا بہادر ضرور ہونا چاہیے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جا کر محمد مصطفیٰ کا کام تمام کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یہ کام کرے گا یاد رکھو وہ قوم کا محسن قرار پائے گا قوم کا ہیرو قرار پائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے مال و زر کا ڈھیر لگا دیا جائے. مکہ کی جس خوبصورت عورت کی طرح وہ اشارہ کرے گا وہ اس کے نکاح میں دے دی جائے. تو اے نوجوانوں بہادروں تم نے کوئی ہے ایسا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیا. علماء نے لکھا کہ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 27 سال کی. ابھی آپ ایمان نہیں لائے 27 سال کی عمر. اس طرح سینے پر ہاتھ مارا اور کہا میں یہ کام کروں گا. میرے لیے کھانا بھی حرام اور پینا بھی حرام اس وقت تک جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام نہیں کروں. ابو جہل نے جب یہ دیکھا تو کہا اے خطاب کے بیٹے مجھے تجھ سے ہی یہ امید تھی تو ہی یہ کام کرے گا. یاد رکھو اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تم قوم کے محسن قرار پاؤ گے
اور تمہارے قدموں میں مال و در ہوگا۔ غرض یہ کہ فاروق اعظم انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور یہ قسم کھا کر نکلے کہ میں اس وقت تک تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ محمد مصطفیٰ کا کام تمام نہیں کر لوں گا۔ آپ یہاں سے نکلے اور ادھر یہ سارے آپس میں خوش ہونے لگے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے کہ دیکھو ابھی ابھی خبر آئے گی اور عمر معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کا سب لے کر آئے گی۔ فاروق اعظم یہاں سے نکلے، سامنے سے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاروق اعظم کے دور کے رشتہ دار بھی تھے اور دوست بھی تھے، وہ آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے بھی دور سے فاروق اعظم کو دیکھ لی، چہرے پر غیظ و غضب کے آثار، ہاتھ میں تلوار، خیال کیا کہ کوئی اچھا ارادہ معلوم نہیں ہو۔ فاروق اعظم قریب آئے تو کہا عمر الہنا تری، تو کہاں کا ارادہ ہے؟ فاروق اعظم نے کہا یہ نہ پوچھو، بس تمہیں ابھی خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر مجھ سے بھی چھپاتے ہو، میں تو تمہارا دوست تمہارا رشتہ دار بھی ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا میں آج اس نبی کا معاذ اللہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ اب یہ چونکہ مسلمان ہو چکے، انہوں نے خیال کیا عمر کی اتنی جرت کہ یہ میرے نبی کے قتل کا ارادہ کرے۔ انہوں نے کہا عمر جس نبی کے تم نے قتل کا ارادہ کیا ہے اس نبی کا دین تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ چکا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی شہید مسلمان ہو چکے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا، بجائے اس کے کہ آپ دارالارقم کی طرف جاتے، آپ نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور نعیم بن عبداللہ سے کہا کہ یاد رکھو اگر یہ بات غلط ہوئی تو پھر تمہاری بھی خیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بہن کا گھر کوئی دور نہیں ہے، خود ہی چل کر دیکھ لو۔ اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم آئے، جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ بہن نے جلدی سے وہ جو قرآن کے اوراق تھے وہ چھپا دی، دروازہ کھول دیا۔ میرے بھیا بڑے دنوں کے بعد تم نے اپنے بھائی بہن کو یاد کیا، آؤ اندر آؤ۔ فاروق اعظم اندر داخل ہوئے، آپ کے بہنوئی شہید یہ بھی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر مرحبا مرحبا کہہ کر فاروق اعظم کو گلے سے لگانا چاہا۔ فاروق اعظم یہ تو پہلی قرآن کی تلاوت سن چکے تھے، غیظ و غضب کی حالت میں آگے بڑھے اور اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑ لیا اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے ان کو زمین پر گرا دیا، ان کے اوپر بیٹھ کر ہاتھوں سے اور پاؤں سے اپنے بہنوئی کو مارا۔ بہن بچانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی مارا۔ لکھا ہے کہ اتنا مارا کہ آپ کی بہن ان کی ناک سے خون جاری ہو گیا اور سارا لباس خون و خون ہو گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ تیری جرأت کیسی ہوئی اسلام قبول کرنے کی؟ آپ کی بہن نے یہاں ایک ایسا پاکیزہ جملہ کہا کہ فاروق اعظم کا سارا غرور پاش پاش ہو گیا۔ بہن نے کہا، بہن بولی عمر چاہے ہمیں تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یاد
بوٹیاں کوتوں سے نچوا دے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو خیال کیا کہ آخر یہ نبی کیا پلا دیتا ہے، جو بھی اس نبی کو دیکھتا ہے اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جب میں گھر میں داخل ہوا تو کون سا کلام پڑھ رہی تھی؟ آپ کی بہن نے فرمایا عمر وہ اللہ کا پاکیزہ کلام۔ کہا لاؤ مجھے بھی دکھاؤ میں بھی دیکھوں وہ کون سا کلام۔ آپ نے فرمایا عمر وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، اگر ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو پہلے پاک بنو۔ اللہ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتا قرآن کو وہی چھوئے جو تم میں پاک ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو پہلے پاک بنو۔ تو ایک روایت میں آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے غسل کیا، اور دوسری روایت میں آیا فرمایا اگر وہ کلام مجھے نہیں دیتی تو خود ہی پڑھ کر سناؤ کہ اس میں کیا لکھا ہوا، میں بھی تو سنوں کہ وہ کلام ہے۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بہن نے جب یہ کلام سنا، اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں ایک شاندار رسول مبعوث فرمایا جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ کھلی گمراہی میں۔ حضرت فاروق اعظم نے بہن کی زبان سے باقیدہ کلام سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ فرمایا بہن معلوم ہوتا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، تجھے یہ کلام کہاں سے ملا؟ فرمایا عمر جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی پر شب و روز یہ کلام نازل ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے روتے ہوئے فرمایا اے میری بہن میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، گواہ ہو جانا پڑتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری، اور بہن اپنے بھائی کو دلاسا دے رہی میرے بھیا تمہاری بہن فاطمہ تم پر قربان، میرے بھائی 1000 بہنیں ہو تو تم پر قربان کر دی جائیں، آج تم نے اپنی بہن کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، تم نے پاکیزہ کلام پر یقین کر لیا، تمہاری بہن تم سے راضی ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم روتے اور آپ کی بہن انہیں دلاسا دیتی۔ اب ذرا اندازہ کرو ایک بہن وہ تھی کہ اس نے قرآن پڑھا، فاروق اعظم کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ دعا کرو اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی یہ مقام عطا کرے، وہ قرآن پڑھے تو میری تمہاری زندگی میں بھی انقلاب برپا ہو۔ یاد رکھو اسی انقلاب کی آج اسلام کو ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے روتے ہوئے تلوار اٹھائی، بہن نے فرمایا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا جس نبی کی غلامی اختیار کی ہے اسی نبی کی بارگاہ میں جا رہا۔ آپ نے تلوار لی اور نکلے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام، میں نے پہلے بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑیاں بڑی مشہور، ایک صفا اور ایک مروہ۔ یہ دونوں پہاڑیاں
ان کے دامن میں ایک مکان بنا ہوا تھا، دار الارقم، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ حضور اس مکان میں رونق افروز تھی۔ ابھی اسلام کی تبلیغ کھل کر اعلان شروع نہیں ہوئی تھی، لوگ چھپ چھپا کر ایمان لاتے، اور اس وقت تک 39 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ یہ 3 دن پہلے ہی ابھی مسلمان ہوئے، یہ بھی وہاں موجود تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود۔ فاروق اعظم تلوار لے کر دار الارقم کی طرف آ رہے ہیں، ادھر کسی نے دروازہ کھول کر فاروق اعظم کو دکھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اب یا رسول اللہ، عمر ابن خطاب آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت سید الشہداء حمزہ نے فرمایا آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھو اگر عمر کی تلوار سے اس کی گردن نہ اڑا دوں تو مجھے حمزہ نہ کہنا، آنے دو عمر۔ اور حضور فرما رہے تھے چچا آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت فاروق اعظم آئے، آ کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ حضور نے اٹھا کر سینے سے لگایا، فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یا رسول اللہ مسلمان ہونے مجھ پر شرائط اسلام پیش کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام کی شرائطیں پیش کی۔ عمر جس دین میں تم داخل ہوئے ہو 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، صاحب استطاعت ہو کر، صاحب نصاب ہو کر تم نے زکوٰۃ دینی ہوگی، 1 مرتبہ صاحب استطاعت ہونے پر حج کرنا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان تمام باتوں پر سچے دل سے ایمان لایا اور ان پر عمل کروں۔ اب یہاں سنو، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فاروق اعظم ایمان لائے، جبریل امین حضور کی خدمت میں نازل، فنزل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر فی اہل السماء بسلام۔ جبریل حاضر ہوئے، سلام کیا، عرض کیا رسول اللہ آج فاروق اعظم ایمان لائے، یا رسول اللہ آج عمر بن خطاب ایمان لائے، آج فاروق اعظم کے ایمان لانے کی خوشی میں یا رسول اللہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے آج جشن منا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کے ایمان لانے کی خوشی میں آسمان کے فرشتوں نے بولو جشن منایا، سارے بولو فاروق اعظم کے ایمان لانے کی خوشی میں فرشتوں نے جشن منایا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ خوشی کے موقع پر جشن منانا یہ ناجائز، حرام اور بدعت نہیں۔ دیکھو اگر یہ ناجائز اور حرام ہوتا تو فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ قرآن کہتا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ فرشتوں کا یہ کام عین منشاء الہی رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ اب اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ اگر فاروق اعظم ایمان لائے تو آسمان کے فرشتے ایمان لانے کی خوشی میں جشن منائے۔ ارے اندازہ کرو جس دن وہ ذات تشریف لائی کہ جس کے صدقے وسیلے سے ساری کائنات کے مسلمانوں کو ایمان ملا، 12 ربیع الاول شریف جس دن میرے تمہارے آقا تشریف لائے
جن کے وسیلے سے ساری کائنات کو ایمان ملا، کفر کی تاریکیاں دور ہو گئی، زمانہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے زمانہ ایمان اور قرآن کے نور سے جگمگانے لگا۔ اندازہ کرو کہ جس دن وہ ذات تشریف لائی، پھر اس دن ہم ایمان والے جشن کیوں نہ منائیں؟ عمر ایمان لائے تو فرشتے جشن منائے، جس دن عمر کے بھی آقا میرے تمہارے آقا و مولا امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے تو میاں پھر ہم ایمان والے 12 ربیع الاول کو ان کی آمد کا جشن منائیں۔ 12 ربیع الاول یہ میرے تمہارے آقا کی آمد ہے۔ 12 ربیع الاول کو آیا یتیم، 12 ربیع الاول کو آیا یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت صاحب کن کے عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب فاروق اعظم ایمان لائے تو مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی ساری وادی نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ فاروق اعظم حضور کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جب تک زندہ رہو گے حق پر رہو گے، اور جب موت آئے گی تو حق پر موت آئے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم چھپ کر نماز پڑھیں؟ یا رسول اللہ آج کے بعد مسلمان مکہ کے اندر چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آج کے بعد علل اعلان نماز ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام کو لے کر چلے، لکھا ہے کہ آگے آگے فاروق اعظم اور دائیں طرف حضرت حمزہ اور چاروں طرف صحابہ کرام کے جھرمٹ میں نبی پاک علیہ السلام دارالارقم سے نکلے اور ایک جلوس کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام حرم کعبہ تشریف لائے۔ ادھر مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ سارے اس انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ عمر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد اللہ کام تمام کر دیا۔ میرے دوستوں ذرا اندازہ کرو، فاروق اعظم اندر داخل ہوئے، آپ پکار سے فرمایا مکہ کے لوگوں تم میں کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے؟ تم میں جو یہ چاہتا ہو وہ آگے بڑھ کر آج عمر کو نماز پڑھنے سے روک لے۔ کون ہے تم میں ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہو آج ہمیں نماز پڑھنے سے روکے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بات کا جواب دیتا یا یہاں مسلمانوں نے باجماعت علل اعلان یہاں نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے وہ جو خلوت کے لمحات میں دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کی دعا کا قبول ہونا یہ نبوت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوتی ہے۔ علماء نے نبوت کی کچھ شرطیں بیان کی۔ ایک شرط نبوت کی یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ مرد ہوگا، کوئی عورت نبی بن سکتی ہی نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو نبی ہوگا اس کی عقل یہ کامل اور اکمل ہوگا۔ حضرت علامہ نبھانی لکھا ہے کہ ہمارے نبی پاک کو اللہ نے کتنی عقل عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ساری زمین کی ریت کو جمع کر لیا جائے، اس میں سے ایک کنکر یہ ساری مخلوق کی عقل ہے، اور وہ جو
ریت کا ڈھیر بڑا ہوا ہے وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی. نبی کی عقل کامل اور اکمل ہوتی ہے. دیکھو اس پر میں ایک دلیل دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مشکات شریف میں حدیث ہے. ایک آدمی آ گیا, یا رسول اللہ میں 4 گناہ کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, چوری کرتا ہوں, زنا کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں. یا رسول اللہ یہ 4 گناہ کرتا ہوں, آپ کی خاطر کوئی ایک گناہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اب ہم تو کہتے کہ میاں زنا چھوڑ دو یہ سب سے بڑا گناہ, لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کیا تو واقعی میرے لیے یہ سارے گناہ چھوڑ دے گا؟ ہاں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا تو یوں کرو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کہنے لگا ٹھیک. گھر آیا کہنے لگا یہ تو بڑی آسان کام ہے, میں تو سمجھتا رہا کوئی شراب پینا ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو. رات ہوئی, خیال آیا کہ چلو چوری کرنا چاہیے. گھر سے نکلے, فوراً ہی دوسرا خیال آیا کہ حضور سے وعدہ لے لیا ہے کہ جھوٹ تو بولنا نہیں. کل اگر حضور نے پوچھا کہ تم نے چوری کی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ الٹے قدم واپس. سارا دن گزرا, رات آئی, شراب پینے چلتے. گھر سے باہر نکلے, دوسرا خیال آیا کل اگر سرکار نے پوچھا کہ تم نے شراب پی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ میں تو وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں. الٹے قدموں واپس. تیسری رات پھر خیال آیا کہ چلو زنا کرنے کے لیے چلے, لیکن خیال آیا کہ اگر نبی پاک نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ میں تو وعدہ کر چکا. تینوں گناہ چھوٹ گئے. چوتھے دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, آ کر اس کی یا رسول اللہ آپ کے قربان, آپ نے ایک گناہ ایسا چھڑایا کہ جس کی وجہ سے باقی 3 بھی دور ہو گئے ہیں, باقی 3 بھی چھوٹ گئے. اور نبی کی عقل یہ سب سے زیادہ کامل ہے. اور نبوت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نبی جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما دے. چنانچہ کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ شریف. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ کی بارگاہ, حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ انس بن مالک آپ کا غلام ہے, یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرمائیں. حضور علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم اغفر مالہ وقل عمرہ وولدہ واغفر لہ. یا اللہ انس بن مالک کی عمر کو زیادہ کر دے, یا اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے, یا اللہ اس کی اولاد زیادہ کر دے, یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یہ 4 دعائیں حضور نے حضرت انس بن مالک کے لیے مانگی. علماء نے لکھا حضور نے فرمایا یا اللہ انس بن مالک کی عمر کو زیادہ کر دے تو آپ کی عمر 112 سال ہوئی. یا اللہ اس کی اولاد زیادہ کر دے تو آپ کی زندگی میں ہی آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آپ کی اولاد 105 ہوئی. حضور نے فرمایا یا اللہ انس بن مالک کے مال کو زیادہ کر دے. حدیث میں آتا کہ لوگوں کے بعد سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے اور حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا. چوتھی دعا مغفرت والی ابھی باقی. حضرت انس بن مالک پر موت کے بادل منڈا ہے. جس کمرے میں آپ کی چارپائی, اس کمرے میں چارپائی پر لیتے ہوئے دل میں خیال آیا میرے نبی نے میرے لیے 4 دعائیں مانگی, 3 دعائیں اللہ نے قبول فرما دی, یہ چوتھی دعا ہے مغفرت والی. پتہ نہیں اللہ نے اس کو قبول کیا ہے. بس یہ خیال آنا تھا. آپ کے کمرے کے کونے سے آواز آئی اے انس بن مالک جہاں ہم نے اپنے معبود کی 3 دعاؤں کو قبول کیا, جہاں ہم نے چوتھی دعا کو بھی قبول کیا, اے انس بن مالک ہم نے تجھے بلا حسابوں کے ساتھ جنتی بنا دیا ہے. اللہ معلوم ہوا نبی کی ہر دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے. نبی کی دعا کا قبول ہونا یہ نبوت کی شرطوں میں سے حصہ. اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عنایت کا جوڑا اجابت کا چہرہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہر دعا کو اللہ قبول فرما لیتا، کیونکہ دعا کا قبول ہونا یہ نبوت کی شرطوں میں سے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خصوصیت۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ مراد رسول تھے، آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ دوسری آپ کی خصوصیت، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری خصوصیت یہ حاصل ہے کہ آپ نے انصار اور مہاجرین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نام رکھا ہے۔ چنانچہ دیکھیے جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود نہیں، سنا نامی ایک گاؤں تھا، آپ اس گاؤں میں گئے ہوئے۔ ادھر جب آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام چارپائی پر ہیں اور سرکار کے اوپر ایک سفید چادر پڑی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر ہٹائی، نبی پاک کی پیشانی چوم کر فرمایا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کی حیات بھی ہمارے لیے نمونہ اور آپ کی وفات بھی نمونہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ انصار کا ایک گروہ ایک مقام پر جمع ہو کر خلافت کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر سیدھا اس مقام پر پہنچے جہاں انصار جمع ہو کر خلافت کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہاں بیٹھے، فرمایا انصاریوں کیا ہو رہا ہے؟ کہا اے عمر، ہم خلافت کے لیے بات چیت کر رہے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ السلام کے لیے کس کو خلیفہ بنا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ انصاریوں میں سے کوئی خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ مقام رکھتا ہو کہ نبی پاک نے اس کو اپنی موجودگی میں امامت کا مسلح عطا کیا؟ انہوں نے کہا صدیق اکبر کے علاوہ بھلا ایسا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے وفات میں مبتلا تھے؟ حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر پر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فاروق بلال اچھی آیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر پر یصلی بالناس، قریبی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ انہ رجل رقیق قد کان مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رحم دل تو آپ کی امامت کا مسلح خالی دیکھیں گے تو داروں قطار ہونے لگیں گے۔ یا رسول اللہ عمر بن خطاب سے فرمائی، اور حضور بار بار کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ تو وہ لوگ کس نے ان کی موجودگی میں نماز پڑھائی؟ سب نے کہا کہ ابو بکر صدیق۔ فرمایا کیا تم ان سے آگے نکلو گے؟ کہا حاشا اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے تو خلافت کی کوئی خواہش نہیں، میں اپنی جگہ عمر کا نام دیتا ہوں، کیا تم عمر کی خلافت پر راضی ہو گے؟ تو بعض انصاریوں نے کہا اے ابو بکر کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ عمر بڑے جلالی بڑے غصے والے؟
کیا آپ نبی پاک کے بعد ہمارا والی انہیں بنائیں گے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ مجھے کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں رہی اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں خلیفہ بن جاؤں۔ بعض انصاریوں نے کہا یوں کیے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے بنائیے اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے بنائیے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، خلیفہ تو ایک ہی بنے گا اور وہ مہاجرین میں سے ہو۔ تم میں کون کون یہ چاہتا ہے کہ انصاریوں میں سے خلیفہ بنے؟ حضرت سعد یہ انصاریوں کے سردار تھے، یہ کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر ہم ابو بکر کے فضائل سے اچھی طرح واقف، ہم میں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں خلیفہ بنایا جائے کسی اور کو، ہم ابو بکر کی خلافت پر راضی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ اگر تم یہ بات نہ کہتے تو ہمارا تمہارا کبھی اتفاق نہ ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں ابو بکر کی خلافت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت سعد نے فرمایا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا حضرت فاروق اعظم کی کوششوں سے صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت سعد نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کی، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کی اور دیگر لوگوں نے بیعت کی۔ اتفاق سے دو آدمی موجود نہیں تھے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر بن عوام۔ جب حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا عام اعلان ہو گیا اور سب نے بیعت کر لی تو دوسرے دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگوں مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کر دی گئی، اگر میں اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق تم پر حکومت کروں تو تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ رسول کی غلامی اور اطاعت کا پٹا اپنی گردن سے اتار دوں تو تم پر بھی لازم ہے کہ میری اطاعت کا پٹا اپنی گردن سے اتار دو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا اے علی آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ میری خلافت پر راضی ہیں؟ فرمایا مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو آپ نے ہم کو کیوں اطلاع نہیں دی؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ یہ کام اتنی جلدی میں ہوا کہ ہم آپ کو اطلاع نہیں دے سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت زبیر نے بیعت کی اور اس طرح عام مسلمانوں نے بیعت کی صدیق اکبر خلیفہ۔ آپ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بنتے ہی آپ نے دوسرے دن سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا اے لوگوں تم میں اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس سے میرے نبی نے یہ وعدہ کیا ہو کہ سرکار نے کوئی چیز تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہو تو آؤ آج ہم نبی کی طرف سے وہ چیز تمہیں دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج تم سوال کر لو قبل اس کے کہ تم قیامت کے روز سوال کرو، بہتر یہ ہے کہ آج تم ہم سے وہ چیز مانگو۔ تم میں کون ایسا ہے کہ جس کو میرے نبی نے کچھ دینے کا وعدہ کیا، میں تمہیں نبی کی طرف سے وہ چیز دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور جب آپ نے اعلان کیا ایک صحابی کھڑے یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اعلان نہ کرتے تو میں کبھی کھڑا نہ ہوتا۔ آپ نے اعلان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے 3 لب بھر کر کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر ہو سکے تو وہ 3 لب بھر کر کھجوریں مجھے دے دی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ حکم دیا کہ علی نظر نہیں آتے، کہا یا امیر المومنین یہ ساتھی، فرمایا علی ذرا میرے قریب آ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ قریب آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے سنا یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ میں نے سنا۔ فرمایا یہ کھجوریں پڑی ہیں، ان میں سے 3 لب بھر کر کھجوریں اس کو دے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 1 لب بھرا، دینے لگے تو صدیق اکبر نے فرمایا اس کو یہاں ڈال، یہاں ڈال۔ دوسرا لب بھرا، فرمایا اس کو یہاں رکھ دو، آپ نے رکھ دیا۔ تیسرا لب بھرا، فرمایا اس کو یہاں رکھ دو۔ 3 لب ہو گئے، فرمایا اب ہر لب کی کھجوروں کو گن۔ جب ان لبوں کی کھجوروں کو گنا گیا تو ہر لب میں 60 کھجوریں آئی۔ حضرت صدیق اکبر پکار سے فرمایا اللہ
جب نبی پاک علیہ السلام کسی کو کھجور دیتے تھے تو سرکار کے لب میں بھی 7 ہی کھجوریں آتی تھی. فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا, حضور نے فرمایا کفی وقت پانی جن فلاد لے سوائے, حضور نے فرمایا میری ہتھیلی رجل المرتضی کی ہتھیلی ادا کرنے میں برابر ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کی کوششوں سے خلیفہ بنے, یہ آپ کی دوسری خصوصیت. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں تیسری خصوصیت یہ کہ فاروق اعظم کی رائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ایک ہو گئی. چنانچہ اس پر میں ایک دلیل دیتا ہوں. مدینہ طیبہ کے اندر ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا. دیکھو منافق کس کو کہتے ہیں, سن لو ذرا پر. ایک ہے مومن اور ایک ہے کافر. مومن وہ ہے جو زبان سے بھی اللہ رسول کو مانے اور دل سے بھی اللہ رسول کو مانے, اور کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی اللہ رسول کا انکار کرے اور دل سے بھی اللہ رسول کا انکار کرے. ان دونوں کے درمیان میں ایک درمیانی جنس ہوتی ہے جس کو منافق کہتے ہیں. جیسے ایک مرد اور ایک عورت اور ایک درمیان کی مخلوق آزاد امیدوار مخنث, اسی طرح یہ درمیانی جنس ان کو منافق کہتے ہیں. یہ زبان سے تو اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن دل سے, چنانچہ قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تم دیکھو گے کہ یہ منافق جب تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور محبوب اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اس لیے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا. وہ بیماری کیا تھی؟ بد اعتقادی کی بیماری. ان کے نظریات عقیدے درست نہیں تھے. وہ زبان سے تو اللہ رسول کو مانتے لیکن دل سے اللہ رسول کا انکار کرنے والے. تو ایک منافق کو کہتے ہیں منافق. ایک منافق اور ایک یہودی کا ایک زمین کے ٹکڑے پر آپس میں جھگڑا. بات جب بڑی تو یہودی نے منافق سے کہا کہ چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس کا فیصلہ کرا لیں. یہودی نے کہا نہیں, تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس چل. یہودی نے تانا دیا کہ تو کیسا مسلمان ہے, اپنے نبی کے پاس نہیں جانا چاہتا. آخرکار اس کو غیرت آئی, وہ تیار ہو گیا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. منافق اور یہودی دونوں آئے اور آ کر دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا. حضور نے دونوں کا مقدمہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. منافق اس وقت تو خاموش رہا, لیکن جب نبی پاک کے دربار سے نکلا تو باہر آ کر کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منظور نہیں, چلو عمر کے پاس چلتے ہیں, ان سے اس کا فیصلہ کرا. بات یہ تھی کہ اس منافق کی بدبختی اس کو فاروق اعظم کے پاس لا دی. حضرت فاروق اعظم کے مکان پر آیا کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت امیر المومنین باہر آئے, فرمایا کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا جناب ہم ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کے نبی کے پاس گئے تھے, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے لیکن یہ منافق یہ مانتا نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا میرے نبی نے کیا فیصلہ دیا؟ کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا. فرمایا اچھا. آپ اندر چلے گئے, دیوار پر تلوار ٹنگی ہوئی تھی, آپ نے تلوار اٹھائی, باہر آئے, فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. یہ کہہ کر آپ نے آگے بڑھ کر اس دور کا بات کیا کہ منافق کے ناپاک سب کو کم سے جدا کر دیا. اب اس کے ضوابطین
حضور کی بات کر رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے ہمارا آدمی مار دیا، ہمیں قصاص چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ فاروق اعظم، آپ آ گئے۔ عمر تم نے ان کا آدمی مارا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ کے فیصلے سے انکار کیا، اور میرے نزدیک جو آپ کا فیصلہ نہ مانے یا رسول اللہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا یہی انجام ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے معاملات میں مشاجرات میں آپ کو حاکم نہ مانے۔ محبوب، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے روزمرہ کے معاملات میں آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ غور کرو، جس طرح فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن نازل کیا، تو آپ کی رائے اور اللہ کی مرضی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ایک ہو۔ اسی طریقے سے ابھی پردہ نازل نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کی زوجہ مقدسہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رات کے وقت حاجت کے لیے کرتے تھے۔ اس زمانے میں حاجت کے لیے کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ جنگلوں میں ذرا آبادی سے ہٹ کر حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ بھی گئی، جب واپس آنے لگی حضرت فاروق اعظم سامنے سے آ رہے تھے، آپ کی نگاہ ان پر پڑی۔ اب چونکہ پردہ نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات تھی، آپ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور دل میں خیال کیا کاش ایسا کوئی حکم نازل ہو جائے کہ مسلمان خواتین جب گھروں سے نکلیں تو پردہ کر لیا۔ صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے کہ مسلمان خواتین جب گھروں سے نکلیں تو پردہ کیا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیویوں سے کہ جب وہ گھروں سے نکلا کرے تو چادر اوڑھ کر پردہ کر لیا۔ تو میرے دوستو، فاروق اعظم کی رائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایک دلیل اور حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم کے پاس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کاش مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے، اس کو جائے مسلح بنا دیا جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ فرماتا میرے حبیب اب یہ حکم نازل کر دیا گیا کہ آپ کے مقام ابراہیم کو جائے مسلح بنا لو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ تو حضرت فاروق یہ آپ کی تیسری خصوصیت کہ آپ کی رائے اور اللہ کی مرضی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ایک ہو۔ اور آج کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمر کی یہ شان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہو۔ مشکات شریف کے کیا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے جو اوصاف ضروری ہوتے ہیں وہ فاروق اعظم میں بدل جائے عطم پائے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونے چاہیے، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی دلی بروزی مذاکی نبی آ سکتا نہیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری۔ دیکھو یہاں میں ایک دلیل دے کر بات آگے بڑھا،
حضور ہیں خاتم النبی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتا ہے نہیں ہے تم میں سے محمد کسی مرد کے باپ مگر وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم، تمام نبیوں کے بعد میں آنے والے. یہ بات یاد رکھیے جو اول ہوگا وہی آخر بھی ہوگا اور جو آخر ہوگا وہی اول بھی ہوگا. قرآن نے جو کہا ہے نا اول 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 آخر، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی. یہاں اول اللہ بھی ہے اور باعتبار خلقت ہمارے نبی پاک بھی اول. چنانچہ خود حدیث نبی حضور فرماتے ہیں اول نبی کی نہ پھر خلق وآخرهم فی البعث. سرکار فرماتے ہیں میں تخلیق کے اعتبار سے افضل ہوا دے تک کے اعتبار سے آخر. کیا مطلب؟ خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے حضور اول، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے تمہارے نبی کا نور تخلیق فرمایا. چنانچہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے نشر الطیب فی ذکر نبی الحدیث کے اندر اس حدیث کو نقل کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے. یا رسول اللہ خبر دیجیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. حضور علیہ السلام کا نور سب سے پہلے تخلیق. تو حضور افضل ہے باعتبار خلقت اور آخر ہے باعتبار بعثت کہ سب سے آخری ہمارے نبی پاک علیہ السلام حضور نے نبوت کا اعلان کیا آخری نبی. تو میں نے پہلے کہا کہ جو افضل ہوگا وہی آخر ہوگا اور جو آخر ہوگا وہی افضل. چنانچہ میں دو دلیلیں دیتا ہوں. دیکھو آج کل زمانہ ہے موسمبی کا. آپ موسمبی لے لیجیے، اس کو چھیل کر کھائیں، اندر سے بیج نکلے اور بیج کو زمین میں دبا دو اور پانی دیتے رہو. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے زمین سے ایک پودا نکلا. ذرا اس پودے کی طاقت کا اندازہ کرو کہ سخت ترین زمین جس پر کروڑ ٹن وزنی عمارتیں کھڑی ہیں اس زمین کو چیر کر وہ پودا نکل رہا ہے. اتنا نازک ہے لیکن اتنی سخت چیز کو چیر کر نکلتا ہے. اور نازک یہ کہ پانی کی ایک تیز دھار ڈالو تو جب سے ہی کھڑ جائے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ زمین سے نکل. اب وہ جب پودا نکلا اس کی دیکھ بھال کرتے رہو، پانی دیتے رہو، کھاد ڈالتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ وہ